بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کو اسلامی تاریخ میں ایک اہمیت حاصل ہے۔ خیبر مدینہ کے شمال میں 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے سازشی یہودیوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور 1400 مجاہدین کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت صبا رضی اللہ عنہا بن عرفتہ غفاری کو سونپا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے یہود کو پیغام بھیجا کہ مسلمان تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل خیبر نے بنو غطفان سے مدد مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا، پھر وادی صابا سے گزرے۔ اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے سمجھا مسلمان ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اہل خیبر کی مدد کا ارادہ ترک کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف شمال سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ شام کی طرف نہ بھاگ سکیں۔ پھر اسلامی لشکر خیبر کے قریب وادی صابا میں جا کر خیمہ زن ہوا۔ خیبر کی حدود میں داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا جھنڈا عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں یہ 5 قلعے تھے: حسن نام، حسن صاب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر، حسن ابی، حسن نزار۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے: حسن کموس، یہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا، حسن وتی، حسن سلالم۔ جنگ صرف پہلے منطقے میں ہوئی، دوسرے منطقے کے قلعے بغیر لڑے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ مارکے کا آغاز اور قلعہ نام کی فتح۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ ہوا کیونکہ یہ یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرہب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے مرہب کی دعوت مبارزت قبول کی اور مقابلے میں آئے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ اس مقابلے میں زخمی ہوئے جس سے وہ بعد میں وفات پا گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مرہب کے مقابلے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے مرہب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ مرہب کے بھائی یاسر کا مقابلہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا اور کامیاب ہوئے۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی۔ بالآخر یہود قلعہ نام سے نکل کر قلعہ صاب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ نام پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے بالآخر باقی قلعے بھی فتح کر لیے۔ ان قلعوں کے نام درج ذیل ہیں: قلعہ صاب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ ابی، قلعہ نزار۔ جب مسلمانوں نے یہود کے سارے قلعے فتح کر لیے تو پھر یہود نے صلح کی بات چیت شروع کی۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، زریں رسول کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے کہ جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ غزوہ خیبر میں مسلمان شہداء کی تعداد 18 ہے، جس کے مقابلے میں 93 یہود قتل ہوئے۔ اس فتح کے بعد مسلمان معاشی طور پر مزید مضبوط ہو گئے اور ایک طاقت بن کر ابھرے۔